پھر درشب اللہم صلی علی سیدنا سفینہ حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب موت قریب آئے تو کیا کرے؟ مسئلہ، جب موت کا وقت قریب آئے تو نشانیاں پائی جائے تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹا کر اور پاؤں کو قبلہ کی طرف کرے اور یوں بھی قبلہ کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قد سے اونچا رکھے، اور قبلہ کو منہ کرنا دشوار ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے اسی حالت پر چھوڑ دے۔ یعنی جب کسی کو بھی اگر موت قریب آ جائے اور نشانیاں پائی جائے تو سنت یہ ہے کہ اس کو داہنے کروٹ پر لٹال دیا جائے، داہنے کروٹ پر لٹال دیا جائے، سر یعنی کہ اتر کے سائڈ پر ہو، اور اس کا چہرہ جو ہے اس وقت کعبہ شریف کی طرف ہو، یعنی قبلہ کی طرف۔ یا اگر اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اس کو چت لٹال کر کے پاؤں قبلہ کی طرف اور پاؤں کو تھوڑا سا اس کو موڑ دیا جائے، اور اس کا سر یعنی کہ نیچے جو ہے کوئی تکیہ یا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ دیا اپنی کے قد سے سر تھوڑا سا اونچا ہو، اور اگر ایسے دشوار ہو تو پھر جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں چھوڑ دے، اس طرح سے بھی جائز ہے۔ مسئلہ جاگنی کے حالت میں جب تک روح نکلے، روح گلے کو نہ آئے تو اسے تلقین کرے، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، یعنی کہ جاگنی کے وقت، یعنی کہ موت جب قریب ہو کہ اب روح نکلنے والے ہیں تو اس کے پاس جو ہے بلند آواز سے یہ کلمہ شریف پڑھتے رہے، مگر اس کے کہنے کا حکم نہ دے۔ موت کے وقت اس کو زور زبردستی نہ کرے کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت موت کی سختی بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت تکلیف ہوتے ہیں، اور اس وقت اس نے اگر کلمہ شریف کو اگر انکار کر دی کہ جاؤ ہمیں نہیں پڑھنا، کیا ہمیں پڑھا رہے ہو، تو یہ کفر ہو جائے گا ان کے لیے۔ تو اس لیے کہ موت کے وقت ان کو تنقیل نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تنقیل موقوف کر دے، ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تنقیل کرے کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یعنی کہ اگر تنقیل کرنے سے اگر اس کو کوئی غصہ نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو پڑھاتے رہے۔ اب اس نے پڑھنے کے بعد خاموش رہا، پھر اس نے پانی مانگا یا کسی سے کوئی کلام کیا تو پھر دوبارہ اس کو پڑھانے کی کوشش کرے، لیکن زور زبردستی نہ کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یعنی کہ آخری لفظ ان کا کلمہ پر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ تنقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہیں کہ جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مان کے چلو مرنے والے اور جو اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے آپس میں اتنا اتفاقیاں پیدا ہوا، اور پھر وہ آ کر اس کو تنقین کرے تو پھر اس کو غصہ آئے گا۔ تو اس کے پاس جو اس کے قریبی جو دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، جس کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا نیک لوگوں کے ساتھ، وہ آ کر کے اس طرح کا کام کرے، اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ اس وقت جو ہے ان کے پاس نیک، متقی، نمازی، قرآن کی تلاوت کرنے والا ایسے شخص کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور وہاں اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب ہے، جیسے لوبان یا اگربتی سلگا دیں، یعنی کہ موت کے وقت اس کے پاس بیٹھ کر کے سرہانے کے طرف بیٹھ کر کے سورہ یاسین تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھتا رہے، اور وہاں پہ خوشبو لوبان وغیرہ یا پھر دھوپ بتی یا اگربتی وغیرہ جو خوشبو ہونا چاہیے، عطر وغیرہ وہاں پہ چھڑکنا چاہیے، تاکہ وہاں پہ ایسا ہے کہ رحمت کے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے جہاں ہوتے ہیں وہاں خوشبو ہونا ضروری ہے، مستحب ہے۔ موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہے، مگر جس کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا ہو اور ابھی غسل نہیں کیا تو اس کو ذنب کو آنا نہ چاہیے، اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا ہو یا اگر کوئی چیز ہو تو فوراً نکال دی جائے، جہاں یہ ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ آج بعض لوگ اپنے گھروں میں تصویر رکھتے ہیں یا کتا پالتے ہیں، تو اس میں شریعت میں یہ ہے کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ خاص طور پر اگر کسی کا موت قریب ہو، گھر میں کسی کی تصویر ٹنگا ہوا، فوٹو وغیرہ لگا ہوا ہو، کسی بھی جاندار چیز کا، یا انسانی ہو یا پرندے کا ہو یا کسی جانور وغیرہ کو، آج کل لوگ ڈول وغیرہ بھی رکھتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں شیر کا وہ ڈول جو بنا ہوا آتا ہے، یا کسی پنچھی کا، چڑیا وغیرہ کا، اس طرح سے نہیں رکھنا چاہیے۔
شریعت میں ایسی چیز جائز نہیں ہے. ہاں گھر میں نہیں لگانا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے بلی پال سکتے ہیں، بلی پال سکتے ہیں، لیکن اس کو گھر کے علیحدہ رکھنا چاہیے، ان کو بھی وہاں پہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کے نزعہ کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے، کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکل پائے. اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، کیونکہ موت کے وقت ہے نا 6 فرشتے خاص کر کے آتے ہیں، 6 فرشتے خاص کر کے، بلکہ وہاں پہ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں رحمت کے، لیکن وہاں پہ 6 فرشتوں کا مثال دیا، 6 فرشتے خاص کر کے وہاں ہوتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہاں کے رہنے والے، جو اس کے آس پاس اس کے رشتہ دار، گھر والے، جو بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں نا، اس کے حق میں وہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اور مرنے والے کے زبان سے کوئی ایسی نازیبا کلمات نہ نکلے، جیسے کلمہ شریف پڑھا رہا ہے تو اس کا انکار، اور کلمہ شریف کسی نے تنقیل کیا تو اس کو جھنکار کرنا اور اس کو چھوڑ دینا، تو اس طرح سے تکلیف دہ ہوتے تو اس وقت جو ہے نا نہیں کہنے چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ فرشتے آمین کہتے ہیں. نزعہ میں سختی دیکھی تو سورہ یاسین اور سورہ رعدہ پڑھیں، یعنی کہ موت کے وقت جب انسان کو موت آتے ہیں نا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جسم سے 2 چیزوں کو چھین لیتا ہے، 2 نعمت. سب سے پہلے کہ ان کے زبان سے آواز چھین لیتا ہے، دوسرا ان کے جسم سے طاقت یعنی قوت کو بھی چھین لیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے والے کے جسم کے اندر اگر یہ 2 نعمت، 2 چیزیں اگر رکھ دیں، ان کی آواز کو صحیح سلامت ان کے زبان پر اور ان کے جسم پر طاقت اگر رکھ دے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے چیخیں گے، چلائیں گے کہ اس کے آس پاس بیٹھنے والے اس کی آواز کی وجہ سے دور بھاگ جائیں گے. دوسری یہ ہے کہ ان کے جسم سے طاقت کو اس لیے چھین لیتا ہے، اگر اس کے جسم پر طاقت اگر صحیح سلامت رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے پاگل کتا جنگلوں میں بھاگتا پھرتا ہے، اسی طرح سے انسان جو ہے موت کے تکلیف اور موت کے فرشتوں کو دیکھ کر کے وہ بھاگتا پھرے گا. تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 چیزوں کو چھین لیتا ہے. اور خاص کر کے جو ہے جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں، جو نمازی نہیں ہوتے ہیں، تو خاص کر کے ان کو یہ جو 2 چیز دیکھا گیا ہے کہ وہ مہینوں تک بستر پکڑ لیتے ہیں، مہینوں تک ان کی زبان سے آوازیں نہیں نکلتے ہیں، اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ بند ہو. اور نیک لوگوں کو آپ دیکھنا کبھی بھی کہیں پہ بھی اچانک سے موت آتے ہیں. کوئی کہتے کہ دوڑا پڑ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ ہارٹ اٹیک کا آنا یہ تو بہانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہے نا موت کی سختی سے بچاتا ہے، موت کی سختی سے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت فخر الدین رازی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور جب آپ کا انتقال ہوا اور موت قریب آئے تو اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوا، اتنے سختی ہوا کہ آپ کے چہرے پر بار بار پسینہ جم رہے تھے، بار بار پسینہ جم رہے تھے. لیکن وجہ کچھ اور تھے، یہاں پہ وجہ کچھ اور تھے. اس وقت نا شیطان جو ہے نا مرنے والے کے پاس آ کے ان کو برگلاتا ہے، ان کو جو ہے موت کی سختی، ایک تو ان کے اوپر موت کی سختی ہوتا ہے، دوسری بات شیطان ان کو برگلاتا ہے اور ان کی زبان سے کلمہ شہادت کو آنے نہیں دیتا، کلمہ شہادت ان کے زبان پہ آنے نہیں دیتا. اور اس وقت ہے نا شیطان جو ہے ایک اچھے لباس میں آتا ہے، اور ان کے ایک ہاتھ میں جو ہے نا جنت ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کے جہنم ہوتا ہے، وہ شیطان. اور وہ آ کر کے جب وہ کلمہ کفر کو اس کو بولنے کو تنق نہیں کرتا ہے، زور دیتا ہے کہ تم یہ کلمہ پڑھو، تم یہ پڑھو، تم وہ پڑھو، اور صحیح کلمہ کو ان سے زبان سے جو ہے نا ہٹا دیتا ہے، ان کو غصہ دلاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ پڑھو گے نا تو تمہیں یہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تم اگر یہ پڑھو گے میرے کہنے کے مطابق تم اگر اپنے زبان سے الفاظ نکالو گے تو تمہیں جنت میں ڈالا جائے گا. تو اس وقت انسان تو ایک تو موت کی سختی، دوسری بات شیطان کا برگلانا. تو پھر وہ شیطان کے اس وقت تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں سورہ یاسین پڑھو اور کلمہ شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف کا ورد رکھو تاکہ شیطان وہاں پہ آس پاس بھٹک نہ پائے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر جو ہے مرنے والے کے پاس خاص کر کے پڑھو، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر ایسا یہ کثیر ذکر ہے، اس سے شیطان دور بھاگتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ یہ سب چیز پڑھنے کے لیے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین نہیں پڑھنا چاہیے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کا
دل ہے، اور قرآن کے دل کو وہاں پہ پڑھنے کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ مرنے والے کے پاس بلند آواز سے اتنی آواز ہو کہ مرنے والے کے کان تک آواز پہنچتا جائے، تو اس لیے وہاں پہ یہ سب چیز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر مرتے وقت معاذ اللہ اس کے زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر نہ اس کا یعنی کہ کفر نہ دیں گے، یعنی کہ مرنے والے کے زبان پر کلمہ کفر ایسی کلمہ اگر نکل گیا، اگر جس نے بھی سنا تو اس کو وہ دبانے کی کوشش کرے، ان کی یہ راز کو چھپائیں، ظاہر نہ کرے کہ بندہ جو ہے نا مرتے وقت بھی اس نے کلمہ کفر نکلا، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ موت کی تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان پھسل گیا اور نکل گیا ہو، تو لوگوں پر یہ بات ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اور بار بار ان کو جو ہے نا کلمہ شریف کا تنقید کرنا چاہیے، اگر تنقید زیادہ ہو تو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ موت کی تکلیف کی وجہ سے عقل جاتی رہی اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا تو پوری بات صاف، کلمہ نکل گیا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی پوری بات سمجھ میں نہ آئے کہ ایسی سختی کی حالت میں آدمی پوری بات صاف طور پر بھی کرنے کو مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان نازیبا کلمات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو کلمہ شریف اور درود شریف کا ورد کرانا چاہیے، لوگ وہاں پہ بیٹھیں اور ان کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاص کے ساتھ کریں۔ تو یہ مسائل موت کے ہیں، اور موت انہیں بہت سختی ہے۔ تو حضرت فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے جب انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے جو نا ان کے خواب میں دیکھا، کافی دنوں کے بعد خواب میں جو دیکھا نا، تو اس نے پوچھا کہ فخر الدین رازی بتا کہ جب موت آئے تو تمہارے ساتھ کیا حشر ہوا، کیا حال ہوا؟ تو فخر الدین رازی جو ہے نا وہ موت کے بعد جو ہے نا ایک اللہ والے کے خواب میں آیا، تو اس نے بتایا کہ موت جب مجھے آئی، موت سامنے کھڑے تھے، تو اس وقت شیطان جو ہے نا مجھ سے دلائل مانگ رہے تھے، کس چیز کا؟ کہ تم ایک رب پر ایمان لاتے ہو، اس کی دلائل کیا ہے، کیا دلائل ہے اس کا؟ تو فخر الدین رازی سارے 300 دلائل دیے تھے شیطان کو، سارے 300 دلائل دیے تھے کہ رب ایک ہونے کا، رب ایک ہے، ہم انہی کی عبادت کرتے، انہی پر ہمارا ایمان ہے، لیکن شیطان نے پہلا جواب دیا، حضرت فخر الدین رازی نے کہا کہ یہ بھی تمہارے غلط ہے۔ سارے 300 دلائل دینے کے بعد شیطان نے آخرکار کہا کہ نہیں، سارے غلط ہے، شیطان نے سارے کے سارے رد کر دیے۔ تو فخر الدین رازی پریشان ہو گئے، اب بار بار آپ کو اس لیے پیشانی پر جو ہے نا پسینہ جم رہے تھے، تو آپ کو جو ہے نا اچانک یاد آئے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے ہی کام لیا جائے، اپنے پیر و مرشد کو اس وقت یاد کیا، اپنے پیر و مرشد کو اس وقت یاد کیا، تو آپ کے پیر و مرشد جو ہے نا کتنے میل دور تھے، وہاں سے کہا فخر الدین رازی تم اتنے دلائل دے رہے ہو نا، یہ سارے دلائل تمہارا رد کر رہا ہے، تم بس ایک ہی بات کہو، میرے لیے کوئی دلائل نہیں ہے، میرے لیے اللہ ایک ہے، ہم صرف انہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اتنا جو کہا نا فخر الدین رازی جو ہے، جب یہ جملہ کہا شیطان کو، شیطان وہاں سے دور بھاگ گیا، شیطان وہاں سے چلا گیا۔ تو فخر الدین رازی جو ہے نا آواز لگایا، اے میرے پورے مرشد، جب یہ جملہ کہنے سے شیطان بھاگ گیا، کہا کہ تم شیطان کو دلیل دے رہے، تو شیطان کے پاس تم کتنا بھی دلیل دے دو، ان کے پاس علم بھی بہت ہے، شیطان فرشتوں کی بھائی سرداری کیا ہے، جنت میں رہا اس نے، جنت میں فرشتوں نے ان کو جھولا جھولا، بتاؤ کہ جو فرشتوں کی جو سرداری کرے، جنت میں جو رہے، اور اللہ کی اتنی عبادت کے پورے روئے زمین پر ان کے سجداؤں کو بچھا دیا جائے تو ایک رائے کے دانے کے برابر جگہ نہیں ملے گی، تو پھر کتنا بڑا عالم بھی تھا، کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑے اللہ کی عبادت کرنے والے، لیکن ایک چیز نے جو نا سارے چیز کو ختم کر دیا، ایک چیز نے، حکم خداوندی۔ حکم خداوندی ہمارے لیے ایسا ہے کہ جیسے ہمارے لیے سانس کا لینا اور زندہ رہنا، ایسے ہمارے لیے حکم خداوندی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جو حکم خداوندی کو بار بار ٹال رہا ہے تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہاں تو ایک ہی حکم کو تو ٹالا تھا، دوسرا تو نہیں ٹالا تھا۔ رب کا حکم تھا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، میں نے اس کو قبلہ بنایا، اور پھر ابلیس کو بھی کہا کہ تم بھی سجدہ کرو، لیکن اس نے جو کیا ہم نہیں کریں گے، انکار کیا۔ ایک ہی تو بات تھی نا، دوسری بات کوئی تھی نہیں، کوئی دوسرا گناہ نہیں تھا ان کا، اس نے رب کی کوئی حکم کو نہیں ٹالا۔ اور شیطان جب سجدہ سے انکار کیا آدم کو، تو ابلیس نے اس وقت بھی کہا مولا تجھے میں سجدہ کروں گا، اور جتنے بھی سجدہ کروا لو میں تمہیں ہی سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ آدم کو کیوں نہیں سجدہ کرو گے؟ تو ابلیس نے پکار کے کہا کہ میں ان سے افضل ہوں۔ افضل کیوں؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور ابلیس کو جو نا آگ سے پیدا کیا، تو آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آگ مٹی کو جلا سکتی ہے،
आग मट्टी को जला सकते तो शैतान ने कहा कि कहाँ मैं आग, कहाँ वो मट्टी, उसको मट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया, मैं उनसे अफजल हूँ। कहा कि यहाँ अफजलियत नहीं मानी जाएगी, यहाँ अफजलियत नहीं मानी जाएगी, यहाँ हुक्म खुदाबंदी पर तरजीह दिया जाएगा, हुक्म खुदाबंदी पर तरजीह दिया जाएगा। इसी तरह से अब वही मसाइल जो है ना हर इंसान के लिए हो गया है, हर इंसान के लिए हो गया, चाहे वो अपने दौर के कितने बड़े आलिम हो जाए, कितने बड़े पीर हो जाए, लेकिन हुक्म खुदाबंदी सबके लिए बराबर है, किसी के लिए ना ऊंचा है ना किसी के लिए ना नीचा है। इसी तरह से मज़हब इस्लाम में सब एक जैसा है, सब एक जैसा। अब इसी जगह पर कोई गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, फटा पुराना कपड़ा है, फटा पुराना कपड़ा पहन के नमाज को आ गया, वह इमाम के पीछे अगर खड़ा हो गया, कोई करोड़पति इंसान अपने दौर के सबसे बड़े बादशाह अगर आकर के उसको यहाँ से हटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। अपने दौर के बड़े आलिम दीन हो, वो अगर बाद में आए, अगले सब भरा हुआ हो, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे कपड़े सही नहीं है, तुम्हारे इज्जत नहीं है, तुम्हारे पास माल नहीं है, तुम पीछे चलो, उसको आगे लेके आओ। शरीयत तो ये भी हुक्म नहीं देता है। शरीयत तो कहते हैं कि जो जिस वक्त मस्जिद में आया तो सब एक लेवल के हो गया, सब अपने स्टिकर को है ना सब बाहर छोड़ करके आओ, यहाँ सब एक है, ना या बादशाह देखा जाएगा ना या गुलाम देखा जाएगा। अगर एक किसान का बेटा हो, एक किसान का बेटा हो और वो इल्म दीन सीखा हो तो इस मुसल्ले में खड़े होकर के नमाज पढ़ा सकता है, और एक बादशाह का बेटा हो अगर उसको इल्म दीन नहीं है, उसको इमामत का तरीक़ा नहीं है, तो वह यहाँ आकर के नमाज नहीं पढ़ा सकता, यहाँ की नमाज नहीं पढ़ा सकता। और कोई बड़े बादशाह होकर के एक किसान का बेटा से ये कह करके एक दिन देख ले कि तुम तो रोज़ जो है सबको अल्लाह के नाम से झुका रहे हो, आज मेरे नाम से झुकाओ, झुकाएगा कोई? हर किसी नहीं हो सकता है। ये सारे लेवल मस्जिद में आने के बाद हट जाते इंसान के, चाहे वो अपने दौर के कितने बादशाह हो, कितने ओहदेदार हो, कितने क्या भी हो, लेकिन सब एक जैसा हो गया। बाकी तो बात अलग है, ऊंच नीच हर चीज़ अलग है, लेकिन इस्लाम में बिल्कुल सब एक जैसा है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं रखा गया है। किसी का इंतकाल हो जाता है, एक गरीब पे होता है तो उसके लिए भी उतना ही कब्र बनाया जाता है, उसके लिए उतना ही लिबास दिया जाता है, उसको उतना ही लोग कंधे दे करके वहाँ तक लेके जा रहा है। एक गरीब का भी है तो उसके लिए भी उतना ही है। अमीर अगर होता, शरीयत अगर हमारी अलग होती दूसरी मज़ाहिब की तरह, तो फिर अलग अलग लेवल होता। दूसरे मज़ाहिब में तो भाई अलग अलग है, लेकिन मज़हब इस्लाम में रब ताला ने सबको एक जैसा, यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती इस्लाम के, जो लोग खिंचता हुआ चला आ जाता है इस्लाम पर, इस्लाम के इखलास शरीयत को देख करके कि इस्लाम में सब एक जैसा है, सब बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो ये हमारा प्यारा इस्लाम है। और मौत को हर वक्त याद करो भाई, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते मौत को याद करो कि न जाने कैसी मौत होगी। बस हमेशा ये दुआ करो कि मौला हमें ईमान पर खात्मा दो, ईमान पर खात्मा हो, मरते वक्त कलमा तय्यबा ज़बान पर जारी हो। अब देखिए एक मसला ये भी है कि जब हमारे जिस्म पर ताकत हम बोल सकते हैं, आज नहीं बोलेंगे तो कल तो फिर सारे चीज़ छीनने के बाद क्या आगे ज़बान में आ सकता है। स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ता है तो सारा साल मेहनत करते कि नहीं करते? सारा साल मेहनत करने के बाद जब साल के आखिरी में जब इम्तिहान होता है, फिर वो इम्तिहान गाह में बैठता है, पढ़ा तभी तो वो लिखेगा। अब पढ़ाई नहीं भाई, उसको एग्ज़ाम हॉल में जाकर के बैठा तो क्या लिखेगा? वो तो कहेगा मैंने सारा साल तो मेहनत की नहीं, अब यहाँ क्या लिखेंगे? तो सेम इसी तरह से ये तो हमारे लिए एक सबक है। एक स्कूल के बच्चे जब वो सारा साल मेहनत करता है, आखिर में जाकर के फिर एग्ज़ाम पेपर में सारा चीज़ लिखता है, सारे सवालों के जवाब दे, सारे क्वेश्चन को हल करता है, तब जाकर के वो पास होता है। अगर सारा साल ना पढ़े, एडमिशन करा ले, स्कूल ना जाए, तैयारी ना करे, आखिर साल में स्कूल में एग्ज़ाम होगा, हॉल में बिठाया जाएगा, फिर क्या लिखेगा? जब नहीं लिखेगा तो ना फिर फेल ही होगा। इसी तरह से ये दुनिया हमारे लिए एक स्कूल की तरह है। हम एक तालिब इल्म, यानी कि एक स्टूडेंट की तरह है। हम जितना यहाँ मेहनत करेंगे वहाँ के लिए हमारे उतना ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ मेहनत करो, यहाँ कोशिश करो कि हमारे आखिरत अच्छा हो जाए।
آخرت اچھی ہو جائے. اور قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر تو روز پکارتی ہے، اے آنے والوں اپنے تیاری کر کے آنا، میں تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہوں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں. قبر کو سجانا اور بگاڑنا وہ تو ہمارے اوپر کی بات ہے. جیسے ہمارے گھر ہے، محل بنا لیے، مکان بنا لیے، اس میں پلستر کرا لیے، رنگ پینٹ کرا لیے، لائٹ لگا لیے تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں. اسی گھر کو صرف اینٹ کے بنا کر کے دیوار کھڑا کر دو اور لائٹ بھی نہ لگاؤ، اس کو پلستر بھی نہ کرو اور اس پر پینٹ بھی نہ کرو تو وہ گھر اچھا نہیں لگے گا، اجڑا سا چمن لگے گا. تو یوں ہی ہمارے لیے قبر ہے. یہ ہمارے قبر کی روشنی نماز ہے، ہمارے قبر کی آرام گاہ ہمارے یعنی کہ عبادتیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، کلمہ شریف ہے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف ہے. یہی ہمارے لیے سارے چیز ہے. قبر کے آخرت کی دولت یہی ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. ہم سب کو مولا اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. یا مولا ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما. یا مولا اپنے حبیب کے صدقے تو فیض سے مولا ہم سب کو مولا اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. یا مولا ہم سب کو مولا موت کی سختی سے مولا محفوظ عطا فرما. یا مولا اپنے حبیب کے صدقے تو فیض سے مولا ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرما. یا مولا ہم سب کو مدینہ طیبہ کی مولا زیارت نصیب عطا فرما. یا مولا ہم سب کو خانہ کعبہ کی مولا زیارت نصیب عطا فرما. یا مولا اپنی حبیب کے صدقے تو فیض سے مولا ہم سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ مولا قبول مقبول عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ.